تو اس لیے ہمیں رمضان مبارک کا سبق یہ ہے کہ ہم جو عمل شروع کرتے ہیں رمضان میں اس کو ہمیشہ رکھیں۔ روزے رکھے ہیں نا، ہر مہینے میں کم از کم 3 رکھ لیں، ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، نفلی روزہ رکھیں، مہینے میں 2-4 رکھ لیں، لیکن اپنے آپ کو اس عمل پہ ہمیشہ رکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے روزہ رکھنے کا عمل محبوب ترین عمل بن جائے۔ قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ کریں، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ مختص کر دیں کہ یہ میرا قرآن کی تلاوت کے لیے وقت خاص ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے خاص ہے۔ تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین عمل بن جائے۔ رات کا قیام ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 2 رکعتیں پڑھ لیں صرف۔ اگر آپ رات کو اٹھ نہیں سکتے، سو کر فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس نیت سے میں یہ رات کا قیام کر رہا ہوں، تھوڑا سا کر لیں، آہستہ آہستہ اللہ اور بھی توفیق دے گا۔ یہ تھوڑا سا عمل اللہ رب العزت کے ہاں اتنا پسندیدہ ہو جائے گا، اتنا پسندیدہ ہو جائے گا، آپ اللہ رب العزت کے ہاں راتوں کو عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے، آپ قیام اللیل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر روزانہ تھوڑا سا عمل 10 منٹ آپ لگا دیں، 15 منٹ، 20 منٹ لگا دیں، روزانہ کریں۔ رمضان میں تو کرتے ہیں ہم تراویح کی صورت میں، باقی سارا سال میں تھوڑا تھوڑا بھی کر لیں، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین عمل بن جائے۔ اسی طرح ذکر اذکار ہے، اسی طرح باقی جو نیک اعمال ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سارا سال کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ نے اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک آپ کے پاس اللہ کا پیغام نہ آ جائے، یعنی اللہ کا بلاوا آ جائے، پوری زندگی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی، آخری سانس تک۔ اور آخری سانس کب آنا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب آنا ہے، اس لیے ابھی سے شروع کریں، تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، کبھی اس میں ناغہ اور وقفہ نہ کریں۔ ہاں بسا اوقات مجبوری میں ایسا ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو گیا ہے، رات کو قیام کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، لمبا کرتا تھا اب تھوڑا کرتا ہے، کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو راضی کرتا تھا، بیٹھا یا لیٹا ہوا چند منٹ اس کو ملتے ہیں یا اس کی طبیعت اجازت دیتی کر لیتا ہے۔ پہلے لمبی لمبی تلاوتیں کرتا تھا، بیمار ہو گئے اب تھوڑی کر پاتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کے ہاں اتنا صدقہ کرتا تھا، مالی حالات تنگ ہو گئے ہیں، اب چند روپے کر سکتا ہے، چند 100 کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے کہ میرا بندہ اپنے حالات کی موافقت میں تسلسل کے ساتھ یہ عمل کرتا رہا ہے، تسلسل کے ساتھ۔ تو اب جب وہ بیمار ہوا ہے یا تنگ دست ہوا ہے یا کسی مسئلے کا شکار ہوا ہے، ان دنوں میں اس کا عمل کم ہوا ہے، تو اللہ رب العزت عام دنوں کے برابر ہی اس کو ثواب اور اجر عطا فرمائے، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق کرتا رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ اب بیماری آ گئی ہے یا کوئی پرابلم آ گئی ہے اور اس کے عمل میں انقطاع آیا ہے، اللہ رب العزت اس کو انقطاع شمار نہیں کرتا، بلکہ تسلسل کے ساتھ اس کا اجر اسی طرح لکھ دیتا۔